ایکشن. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے کروانے جا رہی ہوں جو کہ پیشے کے اعتبار سے کوکنگ سکلز میں انتہائی مہارت رکھتی ہیں. یوں تو وہ ہاؤس وائف ہے، لیکن انہوں نے اپنے کوکنگ سکل سے نہ صرف اپنی فیملی کا دل جیتا بلکہ اسے ارننگ کے طور پر یوز کیا. آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی لائف اچیومنٹس پہ، ان کے گولز سے، ان کی فیملی نے انہیں کس طرح سپورٹ کیا، انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں. تو آج کی ملاقات میں ہماری گیسٹ ہیں آمنہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جزاک اللہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کب آئیڈیا ہوا کہ آپ میں کوکنگ اسکل کی ایبلٹیز موجود ہیں؟ شوق تو مجھے بچپن سے ہی تھا، اور میں نے الحمدللہ 10 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے کھانا بنایا. پہلی مرتبہ میں نے چاول بنائے جو کہ بہت ہی اچھے بنے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو ایک مشکل سبزی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے کوکنگ اسکلز کا آئیڈیا کب سے ہوا؟ آئیڈیا ویسے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ مجھے شوق جو ہے وہ بچپن سے ہی تھا کھانا پکانے کا. 10 سال کی عمر میں نے پہلی مرتبہ کھانا بنایا اور الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا وہ. اس کے بعد ایک اخبار جہاں میں رسالہ آتا تھا ویکلی، تو اس پہ جو ہے وہ ریسپیاں آتی تھی اور ریسپیاں میں دیکھ کے پھر ان کو جو ہے میں ٹرائی کرتی تھی. تو کبھی کبھی وہ بہت ہی اچھی بن جاتی تھی، کبھی یہ کہ وہ صحیح نہیں بنتی تھی، لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی. اور جیسے کہ بچیاں ہوتی ہیں اپنی والدہ سے سیکھتی ہیں، میں نے اپنی امی سے کچھ بھی نہیں سیکھا. الحمدللہ مجھے شوق بہت زیادہ تھا تو میں ٹرائی کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا الحمدللہ. اس کے بعد کیک کے کورسز وغیرہ میں نے کیے ہیں. تو یہ جو مسالہ چینل ہے وہاں پہ میری بہت ہی اچھی میری بہن ہے، مطلب میری فرینڈ ہیں لیکن بہنوں سے بھی بڑھ کے ہیں، اور ان کو میں نے کہا، ان کے بھائی تھے مسالہ چینل میں، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. وہاں سے میں نے کلاسز لی اور اس طرح سے الحمدللہ کہ میرے پاس ڈپلومہ آ گیا، میں کامیاب ہو گئی. تو میری شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد میرے ہسبینڈ کا میں نے دل جیتا کیونکہ ہسبینڈ کو میرا کھانا بہت پسند آیا. تو اس کے بعد مجھے شوق بہت پہلے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں اپنا ایک جو فوڈ سینٹر ہوتا ہے وہ کھولوں. تو جو میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیاب کیا الحمدللہ. میں نے ان ہاؤس کچن بنایا. میں نے ماشاءاللہ میں نے بہت بڑی بڑی کمپنیوں میں نے کھانا دیا، جس میں سے چند کمپنیوں کے میں نام بتانا چاہوں گی. یونیفروز میڈیسن کمپنی ہے، ان کو میں نے کھانا دیا الحمدللہ. اور یہ بہت ہی مشہور ہیں، جن کے ڈریسز بھی آتے ہیں، ان کا نام میں بتانا چاہوں گی آپ کو. یہ بلڈر بھی ہیں، زمزمہ پہ بھی آئی تھنک ان کی بوتیکس وغیرہ بھی ہیں. تو ان کی کمپنیوں میں بھی کھانا چاہتا رہا ہے. وہ ہے خرم لخانی الحمدللہ، ان کو بھی میں نے دیا. اور ایک اور کمپنی کا نام بتانا چاہوں گی، ٹوئٹا موٹر کمپنی جو ہے، 450 لوگوں کا ویکلی میں وہاں پہ بھی دیتی تھی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میرے پاس 8 سے 10 لوگوں کا سٹاف تھا. تو مشکل مجھے آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا اور مشکل میرے لیے ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ میں نے سٹاف رکھا اور میرے ہسبینڈ نے بھی مجھے فل سپورٹ کی. تو ماشاءاللہ اس میں نے بہت اپنا نام بنایا الحمدللہ. اور کچن وزٹ میں نے اپنے اس کا نام رکھا. تو کچن وزٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی دی الحمدللہ ماشاءاللہ. اس طرح سے جو ہے وہ میں نے اپنی فیملی کی سپورٹ بھی کی اور کپڑوں کا بھی میں کر رہی ہوں. تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ بچوں کو بھی ٹائم دیا ہے، گھر کو بھی ٹائم دیا ہے، اور اپنا بزنس جو ہے وہ بھی میں نے بہت اچھے سے الحمدللہ میں نے سنبھالا. اللہ پاک کا شکر ہے. تو میری جو بھی خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر جا کے جاب کریں. اگر ان کے پاس ٹیلنٹ ہے تو وہ ضرور اپنے ٹیلنٹ کو ٹرائی کریں، اور اللہ پاک انشاءاللہ وہ محنت کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے گا. بہت چھوٹی عمر سے آپ نے کوکنگ سٹارٹ کی. اس وقت سوشل میڈیا کا دور اتنا نہیں تھا، تو اس زمانے میں آپ کے اسکل کو لوگوں کو معلوم ہونے میں کس طرح پتہ چلا، لوگوں کو کس طرح آپ کا یہ اسکل وائرل ہوا؟ دیکھیں جی، میں خود بتاتی تھی ان کو کہ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں،
تو وہ کہتے تھے کہ چلے جی آپ کھانا اگر بہت اچھا بناتی ہیں تو پھر عید آ رہی ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے یا سنڈے ہے تو ہم آئیں گے تو آپ نے ہمیں بریانی بنا کے کھلانی ہے. تو میں ان سے ڈن کرتی تھی, میں کہتی تھی چلے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آئیں تو میں بریانی بھی جو ہے وہ میں بنا کے کھلاؤں گی. تو اسی طرح سے جو ہے وہ میری سب سے پہلے تو میری فیملی میں میرے رشتہ داروں میں جو ہے میرا یہ جو ٹیلنٹ ہے مشہور ہوا. اس کے بعد الحمدللہ میری جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مسالہ چینل میں ان کے جو ہے بردر ہیں, تو انہوں نے پھر جو ہے مجھے بہت سپورٹ کی اور انہوں نے میرے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ بہت پھیلانے کی مجھے مطلب سپورٹ کی مجھے. اور مشورہ جو ہے مجھے خود بھی آئیڈیا تھا کہ میں اپنا یہ کام کروں, بٹ یہ کہ مشورہ میرے کچھ فرینڈس ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ کا کھانا کھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے ہوٹل بنانا چاہیے, آپ ایک اتنا بہت ہی اچھا سا ایک ریسٹورنٹ بنائیں. اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ ٹرائی کرتے ہیں, لیکن یہ ابھی ریسٹورنٹ تو جو ہے وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ میں ان ہاؤس کچن اپنا بنا کے اس میں جو ہے وہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں. تو میں نے مینیو, میرے ہسبینڈ نے فلی مجھے سپورٹ کی, مینیو بل میمو سب جو ایک اپنی لائک جیسے کوئی بھی اگر کسی بھی آپ کھانا اس کا لیتے ہیں ریڈ ایپل کا لیتے ہیں تو ان کے اپنے ڈبے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ اس کے اوپر اسٹیکرز ہوتا ہے. تو الحمدللہ پورا کمپلیٹ طریقے سے جو ہے میں نے اپنا کام شروع کیا. اور جس کو کے پاس بھی کھانا جا رہا تھا تو وہ بیگ جو آتے ہیں جس میں آپ کھانا بھیجتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا تھا کچن وزرڈ, اور جو باکس جس میں آپ بریانی لائک سالن جو کچھ بھی ڈال رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میرا باقاعدہ اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا ہوتا تھا الحمدللہ. اور جو باکس ہوتے ہیں جس میں آپ کھانا رکھ کے بھیجتے ہو تو وہ باکسز بھی آلریڈی ہم نے لیے ہوئے, تو اس کے اوپر باہر جو بہت بڑا اسٹیکر جو ہے وہ لگا ہوا تھا کچن وزرڈ کا. تو الحمدللہ اس طرح سے کمپلیٹلی مطلب میں نے جو کام یہ اسٹارٹ کیا تو کمپلیٹلی طور پہ کہ مجھے کسی بھی اس میں دشواری نہ آئے. تو اللہ پاک نے الحمدللہ مجھے اس میں بہت کامیاب کیا ماشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اتنا اچھا ہنر دیا اور میں نے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا اور اس میں مجھے عزت بھی ملی, شہرت بھی ملی, اور الحمدللہ. شادی کے بعد آپ کو کوئی مشکلات تو پیش نہیں آئی, فیملی ان لاز کس طرح مینیج کرتی تھی؟ دیکھیں جی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو معاملات تو آتے ہیں, ٹھیک ہے معاملات آتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو ایک تو آپ کو براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور دوسری یہ کہ آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے کبھی بھی. آپ ہمت نہیں ہاریں گے, آپ اپنا حوصلہ اپنا جذبہ جو ہے آپ اس کو کل نہیں ہونے دیں گے, آپ اس کو جاری رکھیں گے تو آئی ہوپ کہ جیت ایک دن آپ کی ہو. آپ کی کوکنگ سکلز میں آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے, کون سی ایسی ڈش ہے کہ جس کی آپ کی فیملی اور باقی لوگ آپ سے فرمائش کرتے ہیں؟ دیکھیں جی فرمائش تو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے, اور میں اپنے ہسبینڈ سے ہی اسٹارٹ کروں گی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ویسے تو سارے کھانے ان کو میرے ہاتھ کے بہت زیادہ پسند ہیں, لیکن اسپیشل جو ان کو میرے ہاتھ کے پسند ہے وہ پائے بہت زیادہ پسند ہے. تو وہ پائے جو ہیں وہ مجھ سے بنواتے ہیں, اور جب بھی میں اپنے سسرال میں بھی جاتی ہوں تو وہاں پہ جو میری بچیاں ہیں آئی مین فیملی ان لا کی, تو وہ بھی پہلے سے تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ آنٹی آ رہی ہیں تو ہم ان سے جو ہے نا ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں یہ ریسپی دو, بریانی بنانا سکھاؤ یا چکن کڑھائی آپ بنانا ہمیں سکھائیں, شامی کباب بنانا سکھائیں. تو الحمدللہ وہاں پہ میں جب جاتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بچیاں میرا ویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آئیں گی تو ہمیں سکھائیں گی. اور الحمدللہ باقی جو میری کمپنیوں میں جو کھانا چاہتا رہا ہے, میرے جو کسٹمر تھے ان کو میرے ہاتھ کی بریانی بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ سے کوئی کلاسز لینا چاہے, کوکنگ سیکھنا چاہے یا پھر آپ کو فوڈ کے لیے آرڈر کرنا چاہے تو آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی مجھ سے اگر کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو یہ میں نمبر مینشن کر دوں گی, اور انسٹاگرام پہ میری آئی ڈی ہے آمنہ خان کے نام سے, وہاں پہ جا کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا میرے ابھی جو کلاسز کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد ایک اپنا سیٹ اپ بنانے والی ہوں. جیسے میرا سیٹ اپ یہ کلاسز کے لیے سیٹ اپ ہو جائے گا تو میں اس کا ایڈریس بھی آپ لوگوں سے ضرور مینشن کر دوں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. مچ. ناظرین تو دیکھا آپ نے آج کی ہماری گیسٹ آمنہ خان نے کس طرح اپنی
कुकिंग से रिलेटेड बातें हमसे शेयर की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर की, किस तरह इन जी नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की गेस्ट आमना खान। इन्होंने किस तरह से हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने फ्यूचर प्लान्स हमसे शेयर किए। अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, दुआएं समेटें, जिएं और जीने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।